آج میں راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ملک ریاض حسین صاحب کے اس گھر میں موجود ہوں جو کہ 2 سے 3 کمروں پر مشتمل تھا اور اسی گھر میں وہ رہا کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ ملک ریاض حسین صاحب جو کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں اور اس وقت پراپرٹی آئیکن پاکستان کے بن چکے ہیں اور پاکستان کے چند امیر ترین آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج میں راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کے اس گھر میں موجود ہوں جو کہ 2 سے 3 کمروں پر صرف مشتمل تھا اور اسی گھر میں وہ رہا کرتے تھے آج سے چند سال پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے محنت کی، اپنے ہارڈ ورک سے دنیا کو بتایا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر انسان محنت کرے تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی آئیکن بھی بن سکتا ہے اور وہ محنت سے ہر اس چیز کو اچیو کر سکتا ہے جس کا خواب ایک عام مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے گھر میں کس طریقے سے وہ رہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کو انہوں نے بالکل بھی رینوویٹ نہیں کیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں آپ چارپائیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ کمرے کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو عام طور پر بہت لیوش سٹائل میں نہیں بنایا گیا، جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن کے انہوں نے تمام تر گھر بنائے اور تعمیرات میں ایک جدت لے کر آئے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے شاید کچھ بڑے خواب دیکھے ہوں گے جو کہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی انتہائی چھوٹا ہے کہ یہاں سے گزرنے کے لیے آپ کو شاید اپنے سر کو جھکا کر اندر جانا پڑے، جبکہ اسی گھر کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو اولڈ ایج ہوم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور وہ تمام راولپنڈی کے لوگ جن کو ان کے بچے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور بے سہارا ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ملک صاحب نے اس گھر میں اپنے والدین کی تصویریں بھی لگا رکھی ہیں، اپنی اور اپنی وائف کی تصاویر بھی لگا رکھی ہیں اور گھر میں ہر وہ تمام آسائشیں اور وہ تمام سہولیات ان بزرگ شہریوں کو دی جاتی ہیں جن کو ان کی اپنی سگی اولاد بھی جو ہے وہ نہیں پوچھتی۔ ان تمام بزرگوں کے لیے یہاں پر باقاعدہ طور پر شیف بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی ہوتے ہیں، ہیٹر بھی لگے ہوتے ہیں رومز میں سردیوں میں، جبکہ گرمیوں میں جو ہے ایئر کنڈیشن روم کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ میں یہ آپ کو پھر سے بات بتاتا چلوں کہ اس گھر کو انہوں نے بیچا نہیں، اس کے ایک اسپیسیفک حصے کو رینوویٹ بھی نہیں کیا، وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، جبکہ ایک حصے کو رینوویٹ کر کے ان تمام لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم یا سویٹ ہوم بنا دیا گیا ہے۔ یہ موٹیویشن کے طور پر سٹوری جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دولت سے نواز دے تو آپ کو اپنی بیک گراؤنڈ نہیں بھولنی چاہیے اور اس بیک گراؤنڈ میں جہاں پر آپ خود زندگی گزارتے تھے ان شہریوں کو اس کے لیے مختص کرنا اور پھر ان کو لیوش قسم کا لائف سٹائل دینا، یہ ایک نہایت جو ہے ایک مثبت کام ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔